اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمر بھر کی قضا کا حساب۔ جس نے کبھی نماز ہی نہ پڑھی اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے۔ اور تاریخ بلوغ بھی نہیں معلوم، کون سی تاریخ کو بالغ ہوا یہ بھی نہیں معلوم، تو احتیاط اسی میں ہے کہ عورت 9 سال کی عمر سے اور مرد 12 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے۔ 12 سال کی عمر سے ابھی جو عمر ہے اس کے حساب سے حساب لگا لے۔ قضا کرنے میں ترتیب کیا رہے گی؟ قضائے عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کرے، جتنی جیسے 500 فجر ادا کرنی ہے تو پہلے تمام فجر ادا کرے، پھر تمام ظہر ادا کرے، پھر تمام عصر ادا کرے، ہے نا۔ قضائے عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجریں ادا کر لے، پھر تمام ظہر کی نمازیں، اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء۔ قضائے عمری کا طریقہ حنفی۔ قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہے۔ ہر روز کی ایک دن کی جو نمازیں ہیں وہ 20 رکعتیں جو اسے ادا کرنی ہوگی۔ 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے فرض، 2 اور 4 6 ہوئے، 4 عصر کے 10 ہو گئے، 3 مغرب کے 13، 4 عشاء کے فرض اور 3 وتر، ہو گئے 20۔ تو قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہے۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں، جو سب سے پہلی فجر مجھ سے قضا ہوئی میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ پھر واپس سے جب فجر کی قضا پڑے تو اسی طریقے سے نیت کرے۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے۔ جس پر بکثرت قضا نمازیں ہو، بہت ساری نمازیں ہیں جو اسے پڑھنی ہے، وہ آسانی کے لیے چاہیے کہ پوری نماز اچھے سے پڑھے، مگر آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف ایک بار کہے، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پہنچ جائے اس وقت سبحانہ کا سین شروع کرے۔ رکوع میں پہنچ کر تسبیح اب ایک ہی بار پڑھ رہے ہیں تو اس چیز میں زیادہ احتیاط کرنی ہے نا۔ سبحانہ کا سین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدے میں بھی کرے کہ جب سجدے میں پہنچ جائے اس وقت سبحانہ کا سین شروع کرے۔ ایک تخفیف تو یہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پڑھنا یہ واجب نہیں ہے نا۔ فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھی واجب ہے، مگر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تو فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ مگر وتر کی، یہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کی بات تھی، وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائے۔ تیسری تخفیف یہ کہ قاعدہ آخرہ میں
تشہد یعنی التحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے. درود ابراہیم نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اس کے بعد دعائے معصورہ یہ بھی سنت ہے نا. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر بہت ساری نمازیں پڑھنی ہے تو خالی اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے تب بھی ہو گیا. چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ، دعائے قنوت جو ہمارے یہاں معروف ہے وہ اللہم انا نستعینک، مگر دعائے قنوت یہاں پر کوئی بھی دعا جو کلام پاک میں ہے، حدیث کے اندر مذکور ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں. تو جو ہم پڑھتے اللہم انا نستعینک کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے. رب اغفر لی کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میری مغفرت فرما، ہے نا. تو یہ بھی تو بہترین دعا ہے نا. تو یہ تخفیف 4 تخفیفیں بیان ہوئی. نماز قصر کی قضا، جو حالت سفر میں نماز قضا ہوئی اس کو اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اگر حالت سفر کی قضا نماز حالت اقامت میں پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، اور حالت اقامت کی قضا نماز سفر میں قضا کریں گے. حالت اقامت میں گھر میں کچھ نمازیں قضا ہوئی ہے، اب حرمین شریفین گئے حالت سفر میں ہے، وہاں ہمیں قضا کو ہمیں ادا کرنا ہے تو ہم پوری پڑھیں گے، کیونکہ ہماری یہ نمازیں کہاں قضا ہوئی تھی؟ حالت اقامت میں، ہے نا. یعنی قصر نہیں کریں گے. تو جس حالت میں نماز قضا ہوئی ہے ہمیں وہ ادا کرنا ہے، وہ پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی